عیادت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب سید عبداللہ رفیع کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ رفیع زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے اور اس قدر زیادہ بیمار ہو گئے کہ گھر سے باہر نکلنے کی قوت و توانائی نہیں رہی۔ ان کے سب کام میں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کے لیے شام کا کھانا حاضر کیا اور سونے کے لیے بستر بچھا دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے انہیں بستر پر لٹا دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دی، یا اللہ یا اللہ۔ میں فوراً صحن خانہ میں آئی اور دیکھا کہ تاریکی شب میں ایک مولانا ہیں جن کے سر پر سیاہ امامہ، بدن پر سفید لباس اور پیروں میں زرد جوتیاں ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، مولانا تشریف لائیے۔ آن جناب کمرے میں داخل ہو گئے اور جناب رفیع کے سرہانے بیٹھ گئے اور سلام کے بعد احوال پرسی کرنے لگے۔ میں فوراً باورچی خانے میں گئی اور چائے آمادہ کرتے ہوئے بغور ان کی باتیں سننے لگی۔ میں نے سمجھنے کی کافی کوشش کی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ عربی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ جب چائے تیار ہو گئی تو میں نے ایک کپ میں چائے نکال کر آن جناب کے سامنے حاضر کر دی۔ کہنے لگے، ہم چائے نہیں پئیں گے۔ میں نے عرض کی، آپ کوئی دعا پڑھ دیجئے تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ انہوں نے چائے کے کپ کو اٹھا کر اس پر دعا پڑھی اور پھر کپ کو اسی طرح اس جگہ پر رکھ دیا اور خدا حافظ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو مڑ کر میری طرف رخ کیا اور پھر جناب رفیع کے بارے میں کچھ نصیحت کرنے لگے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ اس کی اصلاح کسی کو خبر نہیں تھی مگر میں اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ بس وہ خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بہتر ہے کہ میں صحن کے دروازے تک رخصت کر دوں۔ یہ سوچ کر میں ان کی طرف چلنے لگی۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں بڑی حیرت زدہ ہوئی اور انہیں دیکھنے کے لیے فوراً تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، لیکن گلی میں ہماری ہمسایہ عورت کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس وضع قطع کے ایک آدمی ہمارے گھر سے نکلے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کدھر گئے؟ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا، میں کسی شخص کو تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت میں سمجھی کہ وہ حضرت امام زمان علیہ السلام تھے جو جناب رفیع کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ اس واقعے کے حوالہ ملاقات با امام عصر صفحہ 122 میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔